السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو ریلی سوری دوستو، آج روز کی طرح آج بھی ہماری لائٹ بند تھی۔ کچھ دنوں سے ہمارے ادھر کا موسم بہت زیادہ خراب ہے، ادھر طوفانی بارشیں اور یہ سب کی وجہ سے نیٹ بھی بند ہو جاتا ہے اور لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب لائٹ آتی ہے تب تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایپیسوڈ لکھتی ہوں، اور کل ہو سکتا ہے ایپیسوڈ نہ آئے کیونکہ پرسوں لانگ ایپیسوڈ آئے گی جو کہ 3rd لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو ہو سکتا ہے نہ آئے، ہو سکتا ہے آ جائے۔ اگر ٹائم ملا تو لکھ بھی دوں گی، کیونکہ لانگ ایپیسوڈ ہوگی تو اس کو لکھنے میں ٹائم لگے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ دست دارم، قسط نمبر 127، تحریر عریج شاہ۔ وہ حیرانگی سے اس کی بات کو سن رہے تھے کہ کیا سچ میں ان کی بیٹی آرمی کی افسر بن چکی تھی؟ کیا سچ میں ان کی بیٹی نے وہ کام کر دکھایا تھا جو اس خاندان کا کوئی دوسرا مرد تک نہ کر سکا تھا؟ کیا یہ سچ تھا کہ ان کی بیٹی اب عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر چکی تھی؟ وہ بچپن سے کہا کرتی تھی، بابا مجھے آرمی میں جانا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے شہید ہونا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہوگا۔ لیکن اپنے ریتی رواج کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ وہ اسے حوصلہ تو دیتے تھے لیکن اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور ہر باپ کی طرح وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا گھر بسے اور اپنی زندگی میں خوش رہے۔ جب انہوں نے اس کا رشتہ سکلین یار خان کے ساتھ طے کیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن تب کسی نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور بات نکاح تک جا پہنچی۔ وہ نکاح والے دن ہی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلی۔ سب کو یہی لگا تھا کہ وہ کسی عام آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور مسکان نے اس الزام کو اپنے سر پر لے لیا، صرف اس لیے قبول کیا کیونکہ اس کے خواب بس اسی طرح پورے ہو سکتے تھے۔ دارم کی ٹیم میں کام کرتے ہوئے اس نے اپنا مسئلہ دارم کو بتایا تھا، جس پر دارم نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو شادی شدہ ظاہر کریں گے۔ بس یہی ایک طریقہ تھا جس پر وہ لوگ اسے اس کے خواب پورے کرنے کی اجازت دے سکتے تھے۔ بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی کے نکاح میں آ چکی ہے، جبکہ سکلین یار خان نے تو پوری معلومات حاصل کر کے انہیں دی تھی۔ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ مسکان اب ایک شادی شدہ لڑکی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جس شخص کے ساتھ اس کے نکاح کی خبریں اٹھی تھی، اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا نکاح کہیں اور بھی ہو چکا ہے، اور یہ بات اس کے لیے تکلیف کی وجہ بنی تھی، کیونکہ وہ مسکان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا تھا۔ تب تو وہی ہوا جو مسکان چاہتی تھی، لیکن آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ بابا بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، اسے گھر سے بھاگ کر ان کی عزت کو روندا تھا، لیکن آج وہ فخر سے سر اٹھا کر اسے دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کا راستہ غلط تھا لیکن مقصد غلط نہیں تھا۔ ملک کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ ان کی بیٹی نے صرف اپنی ذات پر الزام ٹھہرایا تھا، اور آج اپنی بیٹی کو یوں اپنے خوابوں کی تعبیر بنے دیکھ وہ دونوں بہت خوش تھے، جبکہ مسکان ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ دارم نے صحیح کہا تھا، والدین کی دعا کے بنا تو ہر خوشی ادھوری ہے۔ آج اسے جیسے اس کی ہر خوشی مل گئی تھی۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، تیری سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں، تیرے من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہیں، زاوش لہرا لہرا کر گا رہی تھی۔
مہندی کی یہ رات آئی، مہندی کی یہ رات لائی خوشیوں کی بارات، گوری ساجن کے ہے ساتھ لے کے ہاتھوں میں ہاتھ، گوری کرو تو سنگار، گوری کرو تو سنگار۔ ادھر زاوش کا گانا ختم ہوا تھا کہ ثانیہ نے لہراتے ہوئے گانا شروع کر دیا، مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئیں گے تیرے سجنا۔ ادھر ثانیہ کی خاموشی شروع ہوئی کہ ادھر زاوش نے پھر سے اپنا گانا شروع کر دیا۔ زاوش بچے آرام سے بیٹھ جاؤ، اس حالت میں یوں ناچنا گانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک تو ماشاء اللہ اس خاندان کی خوشیاں بھی ایک ساتھ ہی آ رہی ہیں اور یہ ہماری لڑکیاں ہیں تو سکون ہی نہیں ملتا۔ اماں سائیں اسے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب سے زاوش پریگننٹ ہوئی تھی اماں سائیں نے ڈانٹنا کم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ جاتی تھی۔ اماں سائیں آپ حد کرتی ہیں، 4 دن ہی ہنسنے کھیلنے کے، پھر تو ثنا دی چلی جائے گی تو پھر کون کرے گا ان کی شادی میں اتنا انجوائے۔ پلیز اس چیز کی پابندی نہ لگائیں، میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں، میرے بچے بھی میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مہندی لگاؤں گی میں سجنا کے نام کی، مہندی لگاؤں گی میں سجنا کے نام کی، وہ اماں سائیں کو جواب دیتی ایک بار پھر سے اپنے ہی کھیل میں مصروف ہو گئی۔ اماں سائیں نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ لڑکیاں ہنستی کھیلتی گنگناتی لہراتے ہوئے ڈانس کر رہی تھی، جبکہ وہ ان سب کے بیچ بیٹھی آرام سے ان سب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اپنی ہی مہندی میں ڈانس کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن ثانیہ نے اس کے موبائل پر عارش کے ناچنے گانے کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ کبھی شرماتی تو کبھی ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ عجیب آدمی تھا، اپنی شادی پر اتنا خوش تھا کہ انتہا نہیں۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی، لیکن اپنی خوشی کو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اماں سائیں تو اس کی بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھی۔ ان کی بیٹی آج مہندی کی دلہن بنی روپ میں سجی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بار بار بھیگتی جا رہی تھی، جلد ہی ان کی بیٹی ان سے دور ہونے جا رہی تھی۔ پھوپھو سائیں نے انہیں دلاسے دے رہی تھی کہ وہ بہو نہیں بلکہ بیٹی لے کر جائیں گی، لیکن پھر بھی آخر ماں تھی نہ، بیٹی کی رخصتی پر آنکھ میں آنسو نہ آئیں ایسا تو کیسے ممکن تھا۔ لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عارش سائیں ان کے پاس آیا اور ان کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ وہ ثنا کا بہت خیال رکھے گا، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو کا قطرہ نہیں آنے دے گا، وہ صرف اس پر یقین کریں۔ اور اس پر یقین کر کے ہی تو وہ اپنی پھول سی بیٹی اس کے حوالے کر رہی تھی۔ بیٹی کی رخصتی کا خیال والدین کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنے سالوں سے محبت سے پلی ہوئی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ تو صرف بیٹی والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ ان کے گھر کے ساری بیٹیاں یہاں پر تھیں اور ثنا جا رہی تھی۔ وہ بھی روم میں نہیں گئی تھی، لیکن دور تو جا رہی تھی نا، وہ روز ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، ہر روز ان سے مل نہیں سکتی تھی، اس سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اسے دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہنستی چہکتی نہیں رہے گی، یہی احساس انہیں پریشان کر رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو عارش پر یقین تھا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے گا، اسے ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھے گا۔ عارش بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، یہ تو وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا، اور سب سے خاص بات آپ پھوپھو سائیں اور پھوپھا سائیں بھی اسے بے انتہا چاہتے تھے۔ وہ سچ میں ثنا کو بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ جہاں حویلی کے اندر لڑکیاں اپنے گانے میں مصروف تھیں، وہیں ڈیرے پر مرد حضرات اپنے شوق پورے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ لوگ گھر کے قریب ہرگز نہیں تھے، بلکہ عارش کی رسم ڈیرے پر کی جا رہی تھی، جہاں پر صرف مرد حضرات موجود تھے اور آتش بازی کر رہے تھے۔ اچھا خاصا شور شرابہ تھا یہاں، دور پار کے سب کزن اس وقت یہاں موجود تھے، اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ اس خاندان کے مردوں نے نہ کبھی شراب کو چھوا تھا اور نہ ہی وہ زنا جیسا گناہ کرتے تھے، ان کا کردار پاک صاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گاؤں میں اس طرح کی حرکت کرنے پر گاؤں کے بڑے بڑے زمینداروں کو شکایات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس گاؤں کا سردار اس طرح کی ناپاکی
اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ ان کی تربیت تھی اور ان کی تربیت میں گندگی شامل نہیں تھی۔ جب آرش کی رسم ڈیرے پر کرنے کی بات کی گئی تو سب کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید وہاں ڈیرے پر وہ سارے کام کیے جاتے ہوں گے جو کہ ان خاندان کی عورتوں سے چھپانے کے لائق ہوں، لیکن اس خاندان کی عورتیں بھی جانتی تھیں کہ ان کے خاندان کے مرد کتنے مضبوط کردار کے مالک ہیں۔ اس رسم کو یہاں کرنے کی وجہ صرف اور صرف ثانیہ تھی، کیونکہ اسے گولی بندوقوں کی آواز سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اکثر تو وہ ان آوازوں پر چیخنے لگتی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ان سب کی جان تھی۔ وہ سب اسے بے انتہا چاہتے تھے اور ایسی شادی کے خوبصورت موقع پر وہ کسی طرح کی تکلیف ہو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رسم یہاں پر کی جا رہی تھی جہاں خاندان کے تمام مرد اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ وہ خود تو یہ کام چھوڑ سکتے تھے لیکن باقی لوگوں پر پابندی لگانے کا وہ کوئی حق محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے ہر کسی کو اس کی مرضی کے مطابق شادی انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے یہ رسم یہاں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لوگ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا اس بارے میں کیا سوچتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو در کو کانوں کے جھمکے اتارتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی جویلری اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اور ممتا کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ اب اتنی پیاری لگتی رہو گی تو نیت تو خراب ہوگی نا۔ اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، ایک آپ اور دوسری آپ کی نیت ہمیشہ خراب ہی رہتے ہیں۔ آپ کبھی ٹھیک بھی ہوئے ہیں کیا؟ میں ماسی جیسی حالت بنا کر رکھوں تب بھی آپ کی نیت خراب ہی رہتی ہے۔ وہ ساری جویلری اتار کر اس کے ہاتھ پہ رکھتی آرام دہ لباس نکالنے لگی، جبکہ اس کی ساری جویلری کو سنبھال کر الماری میں رکھتا وہ اس کے لیے لباس بھی خود ہی نکالنے لگا۔ اتنا بھاری لباس اکیلے کیسے اتارو گی؟ میں مدد کرتا ہوں۔ اس کی تھکاوٹ کا سوچتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگا تو در نے اسے گھور کر دیکھا۔ قسم لے لو جانم سائیں، میری نیت خراب نہیں ہے اور نہ ہی میں شرارتاً یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہاری مدد کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی تکلیف سے گزرو۔ اس کا بھاری دوپٹہ اس کے جسم سے الگ کرتے ہوئے وہ بے حد پیار سے بولا تھا، اتنی بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی دارم سائیں، آپ فکر نہ کریں، آپ تھک گئے ہوں گے، جائیں چینج کر کے آرام کریں۔ اس کی فکر مندی پر وہ سمجھاتے ہوئے بولی، میں تو آرام کروں گا لیکن تم نے اس ڈریس میں اتنی ساری پنس کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ یہ ڈریس تو تمہیں اچھی خاصی تھکانے والی ہے، اگر میں بھی تمہاری ہیلپ نہ کروں تو۔ نہیں دھرم سائیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کر لوں گی، آپ آرام کریں۔ اس نے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا، پہلے تم ریلیکس ہو کر آرام سے بیڈ پر لیٹ جاؤ، پھر میں بھی آرام کر لوں گا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے خود زبردستی چینج کروانے لگا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ مکمل ٹھیک نہیں تھی، ڈیلیوری کے وقت پریشانیاں پیدا ہو سکتی تھی اور ایسے میں اسے زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھنا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی دارم کا یہ کیئرنگ انداز دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ جب سے ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، عجیب سا ڈر ہر وقت اس کے دماغ پر سوار رہتا، ایسا لگتا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بچے کی صحت کے لیے دعائیں کرتی، لیکن پھر بھی دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ سوئے ساحر سائیں کو دیکھا تھا جو گہری نیند میں تھا۔ ساحر سائیں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا زاوش، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ گہری نیند میں سو رہے تھے؟ مطلب میں یہاں پریگننٹ ہوں، آپ کے دو بیبیز دنیا میں آنے والے ہیں اور آپ اتنے بے فکر ہو کر سو رہے تھے؟
نہیں آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کو سنبھال رہی ہے، بیچاری پریگننٹ ہے، اسے کبھی بھی آپ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے اور آپ سو رہے ہیں اسے گہری نیند میں، وہ بھی اتنی گہری نیند میں۔ میں نے اتنی بار جگانے کے بعد بھی آپ نہیں جاگے۔ وہ اسے مکمل لڑائی کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ لومڑی، ڈرامے بازی بند کرو اور بتاؤ کیا چاہیے۔ فضول میں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تبھی آپ سے لڑائی کروں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ سے لالچ ہے اسی لیے آپ سے لڑائی کر رہی ہوں۔ نہیں ساحر سائیں، مجھے سچ میں افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنی بیوی کا ذرا احساس نہیں ہے۔ بیچاری بیوی آپ کے 2 بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، انہیں پروان چڑھا رہی ہے، دنیا میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ ساحر سائیں آپ بس کرو لومڑی، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ منہ بسور کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ مجھے نہ کیری کھانی ہے، سچی بہت دل کر رہا ہے۔ اب بھی نہ لائے تو شاید میں آپ کو کھا جاؤں گی۔ پلیز ساحر سائیں، مجھے کہیں سے کیری لا دیں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اس کی قمیض کے بٹن کے ساتھ کھیلتی وہ بہت آس سے اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ ساحر کا دل چاہا کہ وہ ساری دنیا لا کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ یار اس وقت تمہیں کیری کہاں سے لا کر دوں؟ باغ میں تو چوکیدار کھڑا ہے اور وہ باغ سے کچھ بھی توڑنے بھی نہیں دے گا، بلکہ اگر اجازت مانگ کر بھی لوں تو بھی نہیں دے گا۔ تم جانتی ہو وہ کتنا خڑوس ہے۔ ہاں اگر دارم سائیں اس سے کہیں گے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دارم سائیں ہرگز نہیں کہے گا۔ وہ نا امیدی سے اس کا سر سہلاتے ہوئے بتانے لگا، کیا مطلب؟ اتنے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہو کر آپ ایک کیری نہیں لا سکتے اپنی بیوی کے لیے؟ وہ اس کے سینے سے سر نکالتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو زاوی، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ میں اس وقت کوئی لمبی بحث نہیں پڑھنا چاہتی۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں خود باغ میں چلی جاؤں گی اور چوکیدار انکل کی منتیں بھی کر لوں گی۔ ہاں لیکن آپ سے پکی والی ناراض ہو جاؤں گی۔ مطلب آپ اتنے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں، گاؤں کے اتنے کام کرتے ہیں، ہر وقت غصہ ناک پہ لبوں میں سگریٹ دبا کر چلتے ہیں، کیا آپ اپنی بیوی کے لیے ایک چھوٹی سی کیری نہیں لا سکتے؟ کیا فائدہ آپ کے اتنے پڑھے لکھے ہونے کا؟ وہ تو ہر چیز پر ٹونٹ کرنے پر اتر آئی تھی۔ زاوی یار، میرے پڑھے لکھے ہونے کا تمہاری کیری سے کیا مطلب ہے؟ یا میری پراپرٹی ڈیلر ہونے کا تمہاری کیری سے کیا واسطہ ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے نہ تو کچھ سننا ہے اور نہ ہی آپ کو کچھ سمجھانا ہے۔ اب سے آپ کی ہر چیز کا مطلب میری کیری سے ہوگا، اور اگر مجھے کیری نہیں ملی تو آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سو رہی ہوں میں۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی طرف سے مکمل کروٹ لیتی ہلکی ہلکی آواز میں رونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامے بازیاں، جا رہا ہوں میں لینے کے لیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ بیٹھتے ہوئے اپنے سلیپر پہننے لگا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ زاوش رات کو 3 بجے اسے کیری لانے کے لیے کہے گی، اور وہ اس وقت کیری لا کر کہاں سے دے گا یہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اب جا رہے ہیں تو ایک مت لائیے گا، تھوڑی زیادہ لائیے گا۔ وہ خوش ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ساحر ایک نظر اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے 3 بجے وہ اپنی پریگننٹ بیوی کے لیے کیری لینے نکل تو پڑا تھا، لیکن نہ جانے اس کیری میڈم نے اسے کتنے امتحانوں میں ڈالنا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اپنی بیوی کی خواہش کو تو پورا کرنا ہی تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 127۔ میں کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ دینے کی، کیونکہ کل ہمارے گھر میں کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے مہمانوں کے جو ٹائم نہیں ملتا لکھنے کا، لیکن میں پھر بھی پوری کوشش کروں گی اگر لکھ سکی تو۔ میں چاہتی تھی کہ ایپیسوڈ تھوڑی لانگ ہو، آخر
ٹاپ 3 ایپیسوڈ، لاسٹ 3 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ گیپ لیتی ہوں ایک دن کا لاسٹ 3 ایپیسوڈ میں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی دینے کی. اگر نہیں دے سکی تو آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ ایک دن چھوڑ کر تینوں ایپیسوڈ آئیں گی، کیونکہ ایپیسوڈ لانگ ہوگی. اس کے علاوہ آپ اپنا رسپانس شو کریں اس ایپیسوڈ پر بھی. اور سرپرائز ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میری فرینڈ اریج سلیم، آپ کو اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. جس دن 1000 ہو گئے اس دن میں سرپرائز دوں گی. 3 ہی ایپیسوڈیں رہ گئی ہیں، تو ان 3 ایپیسوڈ سے پہلے اریج سلیم کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں، اور وہ بھی اپنا اتنے مزے کے ناولز وہ ریڈ کرتی ہے، شاید آپ سنتے بھی نہیں ہیں. اس کے ناولز بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کو اور مجھے ناول پسند ہیں بالکل ویسے ہی. تو آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بھی ناول انہیں بہت مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ میرا ایکسٹرا ٹائم تو ادھر ہی گزرتا ہے اسی کے چینل پر. تو آپ لوگ بھی اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو سنیں، بہت مزہ آئے گا، گارنٹی میں دیتی ہوں. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کل یا پھر پرسوں. کوشش کروں گی کل آنے کی، ورنہ پرسوں ملوں گی. تو آپ ایسا کریں کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پازیٹیو ریویو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.